بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اس سے پہلے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی وفات کے حوالے سے بیان کیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد المطلب کی کفالت میں آ گئے۔ 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کی تربیت میں رہے۔ جب عمر شریف 8 سال کو پہنچی تو عبد المطلب بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی آغوشی تربیت میں آ گئے۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی سفر شام اور قصہ بحیرہ راہب کے حوالے سے بیان کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سن 12 سال کو پہنچ چکا تھا کہ ابو طالب نے قریش کے قافلہ تجارت کے ساتھ شام کا ارادہ کیا۔ مصائب سفر کے خیال سے ابو طالب کا ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمراہ لے جانے کا نہ تھا۔ عین روانگی کے وقت آپ کے چہرے پر حزن اور ملال کے آثار دیکھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ لے لیا۔ جب شہر بصرہ کے قریب پہنچے تو وہاں ایک نصرانی راہب رہتا تھا جس کا نام جرجیس تھا اور بحیرہ راہب کے نام سے مشہور تھا، اور نبی آخر الزمان کی جو علامتیں آسمانی کتابوں میں مذکور تھیں ان سے بخوبی واقف اور باخبر تھا۔ چنانچہ اہل مکہ کا یہ قافلہ جب بحیرہ راہب کے صومعہ کے پاس جا کر اترا تو اس نے حضور پرنور کی صورت دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ وہی نبی ہے جن کی کتب سابقہ میں خبر دی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جامع ترمذی میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار ابو طالب مشائخ قریش کے ساتھ شام کی طرف گئے۔ شام میں جس جگہ جا کر اترے وہاں ایک راہب رہتا تھا۔ اس سے پہلے بھی بارہا اس راہب پر گزر ہوتا تھا مگر وہ کبھی ملتفت نہ ہوتا تھا۔ اس مرتبہ قریش کا کاروان تجارت جب وہاں جا کر اترا تو راہب خلاف معمول اپنے صومعہ سے نکل کر ان میں آیا اور متجسسانہ نظروں سے ایک ایک کو دیکھنے لگا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور یہ کہا، یہ تمام عالم کا سردار ہے، یہ رب العالمین کا رسول ہے، اللہ رب العزت نے اس کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سرداران قریش نے اس راہب سے کہا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ راہب نے کہا، جس وقت آپ سب گھاٹی سے نکلے تو کوئی شجر اور حجر ایسا باقی نہ رہا جس نے سجدہ نہ کیا ہو، اور شجر اور حجر نبی ہی کے لیے سجدہ کر سکتے ہیں، اور علاوہ ازیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں جو سیب کے مشابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ کے نیچے واقع ہے۔ راہب یہ کہہ کر واپس ہو گیا اور فقط ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تمام قافلہ کے لیے کھانا تیار کرایا۔ کھانے کے لیے سب حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ تھے۔ راہب نے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ معلوم ہوا کہ اونٹ چرانے گئے ہوئے ہیں۔ آدمی بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک ابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے درخت کے سایہ میں جگہ لے چکے ہیں، اب کوئی جگہ سایہ کی باقی نہ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانب کو بیٹھ گئے۔ بیٹھتے ہی درخت کا سایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھک گیا۔ راہب نے کہا کہ درخت کے سایہ کو دیکھو کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہے، اور کھڑے ہو کر لوگوں کو قسمیں دینے لگا اور یہ کہا کہ آپ لوگ ان کو روم کی طرف نہ لے جائے، رومی اگر ان کو دیکھ لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور علامات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر قتل کر ڈالیں گے۔ اس نئے کلام میں اچانک اور یکایک جو راہب کی نظر پڑی تو دیکھا کہ روم کے 7 آدمی کسی کی تلاش میں اسی طرف آ رہے ہیں۔ راہب نے پوچھا، تم کس لیے نکلے ہو؟ رومیوں نے کہا کہ اس نبی کی تلاش میں نکلے ہیں جس کو تورات اور انجیل میں بشارت مذکور ہے کہ وہ اس مہینہ میں سفر کے لیے نکلنے والا ہے، ہر طرف ہم نے اپنے آدمی بھیجے ہیں۔ راہب نے کہا، اچھا یہ تو بتاؤ کہ جس شے کا خداوند ذوالجلال نے ارادہ فرما لیا ہو کیا اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ رومیوں نے کہا، نہیں،
نہیں۔ اس کے بعد رومیوں نے بحیرہ راہب سے عہد کیا کہ ہم اب اس نبی کے در پہ نہ ہوں گے، اور یہ 7 رومی وہی بحیرہ راہب کے پاس رہ پڑے، کیونکہ جس مقصد کے لیے نکلے تھے وہ خیال ہی بدل گیا، اس لیے اب واپسی کو خلاف مصلحت سمجھ کر بحیرہ راہب کے پاس ٹھہر گئے۔ راہب نے پھر قریش کے قافلہ کو قسم دے کر یہ دریافت کیا کہ تم میں اس کا ولی کون ہے؟ لوگوں نے ابو طالب کی طرف اشارہ کیا۔ راہب نے ابو طالب سے کہا کہ آپ ان کو ضرور واپس بھیج دے۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر رضی اللہ عنہ اور بلال رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مکہ واپس بھیج دیا۔ راہب نے ناشتہ کے لیے روٹی اور زیتون کا تل ساتھ کر دیا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ حاکم فرماتے ہیں کہ یہ روایت بخاری اور مسلم کی شرط پر ہے۔ بہقی کی ایک روایت میں ہے کہ بحیرہ نے اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کو دیکھا تو دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی، اور مہر نبوت کو اس صفت پر پایا جو اس کے علم میں تھی۔ امام بہقی فرماتے ہیں کہ یہ قصہ اہل مغازی کے نزدیک مشہور ہے۔ شیخ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قصہ کے متعدد شواہد ہے جو اس کی صحت کا حکم فرماتے ہیں، اور میں عنقریب ان شواہد کو بیان کروں گا۔